اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین۔ جیسا کہ ارکان نماز کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے ہیں، آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان ہوں گے۔ اور ارکان نماز میں سے قیام یعنی نماز میں کس طرح کھڑے ہوا جاتا ہے، کس طرح کھڑے ہونا چاہیے، اس سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے تھے۔ آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 982، جو شخص لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہو، اگر وہ نماز کے دوران اس قابل ہو جائے کہ بیٹھ سکے تو ضروری ہے کہ نماز کی جتنی مقدار ممکن ہو بیٹھ کر پڑھے، اور اگر کھڑا ہو سکے تو ضروری ہے کہ جتنی مقدار ممکن ہو کھڑا ہو کر پڑھے، لیکن جب تک اس کے بدن کو سکون حاصل نہ ہو جائے ضروری ہے کہ کوئی واجب ذکر نہ پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک مجبور انسان ہے کہ جو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ کر نماز کو پڑھے۔ لیکن جب وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران اس کی حالت، اس کی صحت کچھ بہتر ہو گئی، اب وہ اتنی استطاعت رکھتا ہے، اتنی قوت و طاقت رکھتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز کو ادا کرے۔ لیکن کچھ حصہ وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، یعنی قرأت، الحمد سورہ وغیرہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اور یا پھر رکوع وغیرہ بیٹھ کر کر سکتا ہے، تو ضروری ہے کہ یہ چیزیں بیٹھ کر کی جائیں۔ تمام نماز اگر لیٹ کر پڑھنا چاہتا ہے اور اسے تھوڑی بہت طاقت ہو کہ وہ بیٹھ کر ان چیزوں کو انجام دے سکے، تو ضروری ہے کہ ان چیزوں کو بیٹھ کر انجام دے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے درمیان، نماز کے دوران اسے اتنی قوت و طاقت مل جائے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز کا کچھ حصہ پڑھ سکے، یعنی سورہ الحمد وغیرہ کھڑے ہو کر پڑھ سکے، یا پھر رکوع وغیرہ اس کے بعد کر سکے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ انسان جب اس کو استطاعت، قوت، طاقت حاصل ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ کھڑے ہو کر نماز کا وہ حصہ انجام دے، یا اگر پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو پوری نماز کو کھڑے ہو کر پڑھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب تک اس کو افعال نماز، واجبات نماز کو ادا کرنے کے لیے سکون حاصل نہ ہو جائے، یعنی بدن کانپ نہ رہا ہو، اسے یہ خوف نہ ہو کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے گر جائے گا، یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو اپنی طاقت کے مطابق کھڑے ہونے کی استطاعت ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر اتنی طاقت ہو، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہو، تبھی نماز بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھ کر نماز کو ادا کرے، بیٹھ کر نماز کو پڑھے۔ اور اگر بیٹھ کر بھی نماز میں سکون حاصل نہ ہو، یعنی سکونت سے، ٹھیک سے، اچھے سے نہ پڑھ سکے، تو اسے چاہیے کہ لیٹ کر پڑھے، کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے کہ جب بھی واجب ذکر کو ادا کیا جائے، پڑھا جائے، تو سکون کی حالت میں ہونا چاہیے، ہلنا ڈلنا نہیں چاہیے، یا چکر وغیرہ نہیں آنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 983، مسئلہ نمبر 983 بھی بالکل 82 کی طرح ہے، لیکن اس میں بیٹھنے کے سلسلے میں ہے کہ اگر کوئی شخص، جیسا کہ میں نے پہلے والے مسئلے میں 81 میں بیان کر دیا، کہ میں نے مسئلہ نمبر 82 میں بیان کر دیا کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے، لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور بیٹھ کر نماز ہرگز نہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 984، اگر کسی ایسے شخص کو جو کھڑا ہو سکتا ہو یہ خوف ہو کہ کھڑا ہونے سے بیمار ہو جائے گا یا اسے کوئی تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر بیٹھنے سے بھی تکلیف کا ڈر ہو تو لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس مسئلے میں کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو
اتنی استطاعت ہو کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اسے یہ خوف ہو رہا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کے ضرر پیدا ہو جائے گا، یعنی وہ اور زیادہ مریض ہو جائے گا یا اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، تو ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہو لیکن اسے یہ خوف ہو رہا ہو کہ اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اور زیادہ بیمار ہو جائے گا یا اور زیادہ تکلیف ہوگی، تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ کر نماز کو پڑھے۔ مسئلہ نمبر 985، اگر کسی شخص کو اس بات کی امید ہو کہ آخر وقت میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکے گا اور وہ اول وقت میں نماز پڑھ لے اور آخر وقت میں کھڑا ہونے پر قادر ہو جائے تو ضروری ہے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے، لیکن اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے سے مایوس ہو اور اول وقت میں نماز پڑھ لے، بعد اذاں وہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے تو ضروری نہیں کہ دوبارہ نماز پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو، اور ایک دن اسے ایسی امید ہوئی کہ آج وہ نماز کے آخری حصے میں، جب آخری وقت بچتا ہے نماز کے لیے، مثال کے طور پر نماز ظہر سے لے کر جیسے ہی زوال ہوتا ہے، زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک نماز عصر کا وقت رہتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو یہ امید ہو کہ اگر وہ شخص عصر کی نماز تاخیر سے پڑھے گا تو کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی شخص یہ جانتے ہوئے بھی، یہ امید رکھتے ہوئے بھی کہ وہ بعد میں کھڑا ہو کر، یعنی نماز کے آخری وقت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، پھر بھی وہ جلد بازی میں، یعنی نماز کے اول وقت کے حصے میں وہ بیٹھ کر نماز کو ادا کر لے، تو ایسی صورت میں جب وہ بعد میں اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے نماز عصر کا وقت ختم ہونے سے پہلے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے، کیونکہ اسے یہ امید تھی کہ وہ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے کھڑے ہونے کی طاقت پیدا کر لے گا، یعنی کھڑے ہونے کی طاقت اس کے اندر آ جائے گی اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر بھی اس نے جان بوجھ کر پہلے نماز پڑھ لی، اس نے انتظار نہیں کیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص مایوس ہو جائے، یعنی اسے معلوم ہے کہ کیا پتہ کب یہ مرض ٹھیک ہوگا، اور اس نے نماز کو پڑھ لیا، اول وقت میں ہی نماز کو ادا کر لیا، بیٹھ کر نماز کو پڑھ لیا، جبکہ بعد میں وقت ختم ہونے سے پہلے اس کے اندر یہ طاقت آ گئی کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص پر نماز دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اسے یہ امید ہی نہیں تھی کہ وہ بعد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے گا، لہٰذا اس شخص کے اوپر نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 986، انسان کے لیے مستحب ہے کہ قیام کی حالت میں جسم سیدھا رکھے اور کندھوں کو نیچے کی طرف ڈھیلا چھوڑ دے، نیز ہاتھوں کو رانوں پر رکھے اور انگلیوں کو باہر ملا کر رکھے اور نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھے اور بدن کا بوجھ دونوں پاؤں پر یکساں ڈالے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہو اور پاؤں آگے پیچھے نہ رکھے، اور اگر مرد ہو تو پاؤں کے درمیان 3 پھیلی ہوئی انگلیوں سے لے کر 1 بالش تک کا فاصلہ رکھے، اور اگر عورت ہو تو دونوں پاؤں ملا کر رکھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان اگر قیام کی حالت میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ مستحبات ہیں۔ نمبر 1، جسم سیدھا رکھے۔ نمبر 2، کاندھوں کو نیچے جھکا کر رکھے، یعنی ڈھیلا چھوڑ دے، اور ہاتھوں کو رانوں پر رکھے اور انگلیوں کو باہر ملا کر رکھے اور نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھے، یعنی سجدے کی طرف دیکھے جہاں پر سجدگاہ رکھی ہو، اور بدن کا بوجھ دونوں پاؤں پر ڈالے، خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہو اور پاؤں آگے پیچھے نہ رکھے، اور اگر مرد ہو تو پاؤں کے درمیان 3 پھیلی ہوئی انگلیاں یا پھر 1 بالش تک کے درمیان میں فاصلہ رکھے،
اگر عورت ہو تو اس کے لیے ضروری یعنی مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں ملا کر رکھے۔ یہ تمام چیزیں مستحب ہیں کہ جو اس مسئلے میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ تمام چیزیں نماز میں اگر چھوڑ دی جائیں، ان کو انجام نہ دیا جائے، پھر بھی نماز صحیح ہوگی، لیکن یہ مستحب ہیں، اگر ان کو انجام دیا جائے تو بہت بہتر ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ مستحب اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے میں ثواب ہو، جس کے چھوڑ دینے میں کوئی عذاب نہ ہو۔ لہٰذا خدا سے یہی دعا ہے کہ خدا بند عالم ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔